بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیاں گھروں سے کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ گڑیا گھر سے اس وقت چلی گئی تھی جب وہ تقریباً 18-19 سال کی تھی۔ گھنٹوں بعد معلوم ہوا تو ماں باپ سر تھامے بیٹھے تھے اور بھائی ہاتھوں میں ہتھیار تھامے تلاش میں نکل گئے۔ ماں بہن گڑیا کی سہیلیوں کے گھر کو جا جا کر معلوم کرتی کہ شاید اس چور دروازے کا علم ہو جائے اور لاڈلی گھر لوٹ آئے۔ گڑیا کے گھر سے کسی لڑکے کے لیے بھاگنے کا سن کر قریبی سہیلیوں کا ان کے گھر والوں نے جینا حرام کر دیا کہ رہتی ہی کیوں تھی ایسی لڑکی کے ساتھ، اور گڑیا کے گھر والوں کو قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں نے۔ گڑیا جو دن کے اجالے میں سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، اندھیری رات میں بھی لوٹ کر نہیں آئی۔ باپ کی ہمت رات کا اندھیرا ہوتے دیکھ کر ختم ہوتی چلی گئی اور بھائیوں کا غصہ آسمان کو چھوتے چھوتے سورج بن گیا۔ 4 دن میں جس قدر بدنامی ہو سکتی تھی ہوئی، جتنے سوال جواب ہو سکتے تھے جواب دیتے دیتے باپ بھائی منہ چھپا گئے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور ماں کی ممتا کبھی اس ذلت کے سمندر میں دھکیلنے والی بیٹی کے لیے تڑپ اٹھتی، کبھی ذلیل ہوتے بیٹوں کے لیے۔ ساتھ ہی اس سب قصے میں ایک کردار اور تھا، گڑیا کی اس سے 1 سال چھوٹی بہن، جس کا نکاح رشتہ داروں کے ہاں ہی ہوا تھا اور کسی تہوار پر رخصتی اور شادی کا ارادہ تھا، مگر افسوس شادی نہ ہو سکی۔ قبول ہے کہ جواب میں طلاق دیتا ہوں، مہندی لگے گی ہاتھوں میں یہ سوچ رکھنے والا وہ کردار طلاق کے کاغذات ہاتھ میں لے کر رو بھی نہیں سکا۔ ماں کو معلوم ہوا تو بجائے تسلی دینے کے 2 تھپڑ اسی کے چہرے پر رکھ کر بد نصیب کہہ کر رونے لگی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر ٹوٹ گئی اور 5 بھائیوں کا عتاب اس کردار پر ٹوٹ کر گرا۔ بڑے بھائی نے تو حد ہی کر دی، بیوی کو کہا، اگر میرے ہاں بیٹی ہوئی تو اس گھر میں جگہ نہ رہے گی، اور حاملہ بھابھی اپنے مستقبل کی پریشانی میں بھاگی ہوئی ظالم نند اور گھر میں طلاق ہاتھ میں لے کر بیٹھی مظلوم نند، دونوں کو ہی کوسنوں سے نوازے جاتی اور بیٹے کی ولادت کی دعا کرتی جاتی۔ سالوں پہلے کا یہ واقعہ ہے جب شاید میں 6 7ویں کلاس میں تھی۔ لوگوں کی زبان پر آج بھی آ جاتا ہے اتنے ہی افسوس کے ساتھ جتنا آپ کو یہ سب پڑھ کر محسوس ہوا، گڑیا کہاں ہے آج کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی نہ ہو کا اعلان کرنے والے اس بھائی کے رب کے فضل سے یا اس کی بیوی کی حالت حمل میں یہ گرا زاری کی وجہ سے صرف بیٹے ہیں۔ ماں باپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بولنے کا شاید اب کچھ نہیں، اور وہ طلاق یافتہ بہن آج بھی وہی ہے جہاں تھی، خالی ہاتھ و پیشانی پر لفظ طلاق یافتہ سجائے۔ شاید کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اپنانے کا ظرف رکھتا۔ ایک عمل، نادانی، جذبات یا کسی بھی سبب اٹھایا گیا ہوا سب کی زندگی کیسے مشکل بنا جاتا ہے، اس کا شاید گڑیا کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، یا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا، تبھی تو نہ کوئی خبر ملی نہ خیریت۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی محبت کرنے والے پالنے پوسنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی چند دن کے رابطے کے ساتھ کیسے چلی جاتی ہے، کیسے وہ ایک دنیا چھوڑ کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ اتنی نادان کیسے ہو جاتی ہے؟ جواب ڈھونڈا جائے تو سینکڑوں جواب ارد گرد کھڑے نظر آئیں گے۔ مذہب سے دوری، شادیوں میں تاخیر، میڈیا، معاشرہ، والدین کی بیجا پابندی، توجہ نہ ملنا، آزادی کا غلط استعمال، منفی سوچ، صرف ایک پر اعتبار، عدم اعتماد، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب آپ اپنے ساتھ رہنے والے گھر والوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تو ایک باہر والے پر کیسے کر لیتی ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جس طرح پلاؤ بناتے ہوئے آنچ کا مکمل خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان میں اینٹ جانے والے چاولوں کو کبھی دودھ کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اولاد کو محبت کی تپش بھی ایک جیسی تو چاہیے ہوتی ہے، مگر لڑکے اور لڑکی دونوں کو الگ الگ وقت میں دودھ کے ٹھنڈے چھینٹوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، تاکہ وہ دیگر سے الگ نہ ہوں اور نہ الگ سوچیں نہ ہی بھٹکیں۔ آپ سب کو ایک جیسی آنچ ضرور دیں، مگر انفرادی طور پر دودھ پانی جیسی فرحت دے کر خیالات بھی جانتے رہیں، کیونکہ ہر لڑکی لڑکا نہ ہی سمجھدار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر والے اتنے باشعور، تحمل مزاج اور سمجھدار کہ یہ سب سمجھا دیں اور خود بھی سمجھ لیں۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے یہ نصیحت ہے،
مان لیتے ہیں آپ کا وہ چاہنے والا آپ کو حقیقی طور پر چاہتا ہے، آپ کے گھر والوں سے بھی زیادہ، تب بھی خود غرض نہ بنے کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے مسئلے آگ بن جائے اور وہ تمام زندگی اس آگ میں سلگتے رہیں۔ بھاگنا، گھر چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جو حل ہے اسے تلاش کر کے اس پر عمل کیجیے، بڑوں سے مشورہ کیجیے۔ گھر میں خود بات نہیں کر سکتے تو گھر کے بڑے جنہیں بڑا مانتے ہیں ان سے بات کیجیے، مگر خدا را گھروں سے والدین کے سر میں خاک ڈال کر جانے کا ہرگز نہ سوچیں۔